اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورۃ نساء کی ترجمہ تفسیر کی جو کلاس چل رہی ہے ہماری، اس میں آج کی جو آیات ہیں وہ 128 سے لے کر 142 تک ہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا۔ اب دیکھیں کہ ایک نشوزہ عورت کے لیے آیا تھا، وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، وہ عورتیں، وہ بیویاں کہ جو سرکشی کر رہی ہیں، حکم نہیں مانتی ہیں، تابع داری نہیں کر رہی ہیں، ضد پر اڑی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں تو آ چکا تھا شروع میں۔ اب یہاں عورتوں پر بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرد ظلم کر رہا ہے، مرد جو ہے وہ ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، شوہر جو ہے وہ اپنے درجے کو غلط طریقے پہ استعمال کر رہا ہے، روب ڈالتا ہے، دھوس دیتا ہے، یا اور برے طریقے سے ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، تنگ کر کے وہ مہر معاف کرواتا ہے یا کچھ اور۔ یا اگر عورت کے والدین اچھے کھاتے پیتے ہیں تو کہتا ہے کہ لاؤ اپنے والدین کے گھر سے۔ یہ ساری گندگیاں جو ہیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں، عورتیں بیچاری اس میں پستی ہیں چکی کے دو پارٹوں کے مابین۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا یا وہ زیادتی کر رہا ہے اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، او اعراضاً، یا اس کی طرف میلان ہی نہیں رکھتا، اب گویا کہ وہ بیوی ہے ہی نہیں اور کوئی اور شادی رچائی ہوئی ہے اور سارے کا سارا جو رجحان ہے وہ نئی نویلی دلہن کی طرف ہے۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں ہوگا، أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، کہ وہ دونوں آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں۔ صلح سے مراد یہاں پر اپنا معاملہ طے کر کے اور عورت خلا کر لے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، لیکن خلا کرنے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ عورت کو مہر چھوڑنا پڑے گا، لیا تھا تو کچھ واپس کرنا پڑے گا۔ وَاللَّهُ خَيْرٌ، صلح اچھی ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، البتہ جو انسانی نفس ہے اسے لالچ جو ہے اس پر مسلط رہتا ہے۔ مرد چاہے گا کہ مجھے میرا پورا مہر واپس کرو، عورت چاہے گی کہ مجھے کچھ بھی واپس نہ کرنا پڑے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، یہ آ چکا ہے سورۃ بقرہ کے اندر، یہ مضامین آ چکے ہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو، تم مرد ہو، تم مردانگی کا ثبوت دو، اس معاملے کے اندر نرمی کرو، ان کا حق جو ہے وہ زیادہ رکھو۔ وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور تم تقویٰ کی روش اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اچھا وہاں یہ آیت بھی آئی تھی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ تم اپنی بیویوں میں اگر ایک سے زائد ہیں، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں تو عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، دوسری شادی مت کرو۔ تمہیں اطمینان ہے، تمہیں اپنے اوپر یہ اعتماد ہے کہ تم یہ عدل کر سکتے ہو، تب دوسری شادی کرو، ورنہ نہیں۔ لیکن اب اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں، گنتی تھی ناپ تول کی، اس میں تو عدل ہو سکتا ہے، لیکن ایک قلبی میلان جو ہے اس کے اندر تو ظاہری بات ہے کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے لیے ہر چیز گن گن کر، یعنی باریاں تک بھی مقرر کی تھی رات کے لیے۔ دن میں بھی آپ ایک چکر لگاتے تھے عصر اور مغرب کے درمیان، تھوڑی تھوڑی دیر ہر زوجہ محترمہ کے پاس ٹھہرتے تھے۔ کہیں تھوڑی دیر بھی زیادہ ہو جاتی تھی تو کھلبلی مچ جاتی تھی، آج زیادہ دیر وہاں کیوں ٹھہر گئے، آج زینب کے پاس زیادہ وقت کیوں لگ گیا، آج فلاں جگہ پہ کیا ہو گیا تھا، وہاں شہد دیا گیا تھا، وہ شہد پی رہے تھے تو اس وجہ سے دیر لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا اشارے کنایے سے، آپ نے قسم کھا لی، اچھا میں آئندہ کبھی شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ٹوک دیا کہ اے نبی یہ قسم آپ کیوں کھا رہے ہیں، ہر نعمت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انسانی معاشرے میں، بہرحال بہت بہتر معاملہ تھا، بہت بہتر تھا حضور کی ازواج مطہرات کا آپس میں، لیکن ایک دوسرے کی سوکن ہونے کے کچھ نہ کچھ اثرات تو ہوتے ہی ہیں، یہ عورت کی فطرت ہے، یہ چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں فرمایا گیا اگر تم تک وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تمہارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم عورتوں کے مابین انصاف کر سکو، مراد کیا ہے، قلبی میلان۔ یہ حدیث کے اندر واضح ہو گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ جو بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں پورا پورا عدل کیا ہے، باقی جہاں تک میرے دل کے میلان کا تعلق ہے مجھے امید ہے تو مجھ سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن اگر تم چاہو بھی تو تم عدل نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ،
چاہے تم کتنے حریص ہو اس کے نہیں کر سکتے۔ فلا تمیلوا کل المیل، تو ایسا نہ ہو کہ ایک طرف پورے کے پورے جھک جاؤ، میل کل المیل، ایک ہی کی طرف پورا میلان ہو جائے۔ فتذروها کالمعلقہ، کہ دوسری بیوی معلق ہو کر رہ جائے، اب نہ وہ شوہر والی رہی نہ آزاد ہے، اسے کوئی تعلق ہی نہیں۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی کی روش اختیار کر لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اب یہ بہت اہم موضوع ہے کہ ہمارے ہاں طلاق کے بارے میں جو یہ بہت مشہور ہو گیا ہے، صحیح ہے کہ حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند جو چیز ہے وہ طلاق ہے، لیکن اسے کفر کے درجے تک پہنچایا ہوا ہے۔ لڑائی چل رہی ہے، جھگڑا چل رہا ہے، مزاجوں میں موافقت نہیں ہے، ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں، دن رات کا جھگڑا ہے، طلاق نہیں لینی ہے جی، یہ احمقانہ طرز عمل ہے، بالکل احمقانہ ہے، شریعت کی منشا کے بالکل خلاف۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرح کی ترغیب ہے، طلاق کی ترغیب۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اب اگر وہ علیحدہ ہو جائیں، سپریشن کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، سیپریٹ ہو جائیں، یغنِ اللہ کلا من السعۃ، اللہ دونوں کو اپنی کشادگی کشائش سے غنی کر دے گا۔ ہو سکتا ہے اس عورت کو بھی کوئی بہتر رشتہ مل جائے کہ جو اس کے ساتھ مزاجی موافقت رکھنے والا ہو، اور اس شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی بہتر بیوی دے دے کہ جس کے اور اس کے اندر مزاج میں موافقت پیدا ہو جائے۔ تو یہ عدم موافقت ہے، لڑتے رہنا، دنگا فساد ہے، لیکن یہ کہ طلاق نہیں لینی ہے، ہندوانہ اثرات ہیں ہم پر، نمبر ایک، اور دوسرے عیسائیانہ اثرات ہیں۔ عیسائیت میں طلاق حرام ہے، اصل میں انجیل میں شریعت اور قانون تو ہے ہی نہیں، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا وجہ طلاق مت دو، ایسی ہی کوئی بات حضرت مسیح نے فرمائی کہ اگر کوئی شخص بلا وجہ طلاق دے دیتا ہے تو ایسا ہی ہے کہ فرض کیجئے کہ اب وہ عورت جو ہے اس کی، چونکہ اب وہ بے سہارا رہ گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آوارہ ہو جائے، تو جو بھی اس سے گناہ سرزد ہوگا اور اس کے گناہ کا جو وبال ہوگا اس شخص کے اوپر ہوگا جس نے اسے بلا وجہ طلاق دے دی۔ اب وہ عورت جو ہے اس کی اگر شادی اور نہیں ہوئی تو اس کی آوارگی کے امکان موجود ہیں، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اخلاقی تعلیم تھی، یہ قانونی تعلیم نہیں تھی۔ قانونی تعلیم تو وہی ہے جو تورات کے اندر ہے۔ حضرت مسیح فرما گئے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں قانون کو ختم کرنے آیا ہوں، قانون جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی شریعت تم پر نافذ رہے گی، لاگو رہے گی، تو قانون قانون ہے، اور اس کے ساتھ اخلاقی تعلیم ہوتی ہے، اس کو انہوں نے قانون بنا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب تک آپ بیوی کے اوپر بدکرداری کا الزام ثابت نہ کر دیں آپ طلاق نہیں دے سکتے، لہٰذا وہ 100 طریقے کر کے پہلے اسے بدکردار بناتے ہیں، یعنی اپنی بیوی کو، اور پھر اس کا ثبوت لیتے ہیں، تب جان چھڑاتے ہیں، ورنہ جان چھوڑ نہیں سکتی۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے شریعت کے اندر جو صحیح راستے رکھ دیے گئے ہیں ان کو اگر چھوڑا جائے گا تو پھر غلط راستے اختیار کرنے پڑیں گے۔ تو ایک ہندوانہ اثرات جو ہمارا پس منظر ہے اور جدید تہذیب کے جس پر عیسائیت کا غلبہ ہو گیا تھا، ان کے ہاں کے اثرات کی وجہ سے یہ طلاق کے معاملات ہمارے ہاں کفر بنا دیا لوگوں نے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنَ السَّعَةِ، اگر وہ علیحدہ ہو جائیں، مزاجوں کی موافقت نہیں ہو رہی، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، بڑی سمائی رکھنے والا ہے، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو مسلمانوں جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی، کتاب دی تھی، اور تمہیں بھی اب وصیت یہی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اصل کیا ہے تقوی، ورنہ شریعت جو ہے اس کا بھی مذاق بن جائے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ ہے بہت مشہور، عام دنوں میں آپ سنتے بھی ہوں گے، مسلمانوں میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ تو یہ تقوی جو ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی، وَإِيَّاكُمْ، اور سن لو، تم بھی کان کھول کر سن لو، تمہیں بھی یہ وصیت ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ،
کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم نہ مانو گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اپنی ذات میں خود صفات ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہی ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ عورت بھی یہ سمجھے میرا کارساز اللہ ہے، یہ میرا شوہر ہے جو یہ ظلم کر رہا ہے، یہ انصاف نہیں کر رہا تو میں اس سے تعلق منقطع کروں، اللہ میرے لیے بہتر کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اللہ کارساز ہے۔ اسی طریقے سے مرد بھی یہ سمجھے کوئی عورت ہے دین کے معاملے میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے، وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے، آخر یہ نہیں ہے کہ اسی عورت سے نباہ کرنا ہے چاہے اللہ سے بغاوت ہو جائے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا ہے۔ اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس اے لوگو کیا سمجھتے ہو تم اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے۔ وَیَأْتِی بِآخَرِین اور لوگوں کو پیدا کر دے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، نفس واحد کی طرح ہو، جب چاہے اللہ تم سب کو نسیاً منسیٰ کر دے۔ وَکَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِکَ قَدِیرًا اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ مَن کَانَ یُرِیدُ ثَوَابَ الدُّنْیَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْیَا وَالْآخِرَۃِ جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، دنیاوی مال و دولت، بھاگ دوڑ، دن رات کوششیں دنیا کمانے میں اور پیسہ اور دولت اور جائیداد اور عہدوں میں ترقی، دنیاوی ترقی کے لیے دن رات کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْیَا وَالْآخِرَۃِ اللہ کے پاس تو ثواب دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے، اللہ سے تو مانگو، دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرو، خلوص اور اخلاص کے اوپر اپنا تعلق استوار کرو، اس کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرو، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے بھی نوازے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے وہ عظیم ترین آیات میں سے ہے قرآن مجید کی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ عدل کو قائم کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ۔ سورۃ آل عمران میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ قائم بالقسط ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وہو العلم قائم بالقسط۔ جب اللہ عدل قائم کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے اس دنیا میں کارندے کون ہیں؟ اہل ایمان، سپاہی ہیں، اللہ کے سپاہی، لہٰذا عدل قائم کرے گا اللہ دنیا میں اہل ایمان کے ذریعے۔ اللہ دین کا غلبہ چاہتا ہے لیکن اہل ایمان کو جانیں دینی ہوں گی، احسار کرنا ہوگا، قربانیاں دینی ہوں گی، کوششیں کرنی ہوں گی، تب ہی دین غالب ہوگا۔ لیکن یہ اندازہ کیجئے کہ کس قدر اہمیت ہے عدل و قسط کی۔ یہ جو ہے سوشل ڈسٹینس دنیا ہے، جتنا زور اسلام نے دیا ہے، بدقسمتی سے ہمارا آج کا مذہبی طبقہ اتنا ہی بے بہرا ہے، سرے سے انہیں پتہ ہی نہیں ہے سوشل ڈسٹینس کی بھی کوئی اہمیت ہے، اسلام میں قانون کی اہمیت ہے، تعزیرات کی اہمیت ہے، چور کا ہاتھ کاٹو، اس کی اہمیت تو معلوم ہے، لیکن یہ کہ اس نظام کو ختم کرو، اس ظلم کو ختم کرو۔ یہ سرمایہ دار جس طرح خون چوس رہے ہیں اور جیسے مچھر ہمارا خون پی پی کر پھول جاتا ہے، اسی طرح یہ لوگ پھولے ہوئے ہیں۔ یہ پورا نظام درست کرو نا، یہ مشین جو ہے، یہ پورا نظام جو ہے جس میں کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے اس کا نظام غلط ہے۔ یہ ایک ایسی چکی ہے کہ آٹا پیس کر ایک طرف ڈالتی ہے اور دوسری طرف ڈالتی ہی نہیں ہے۔ ایک طرف بھوک ہے، یہ جو فقر ہے یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ پہلے وہ نظام قائم کرو جس میں عدل ہو، جس میں ضمانت دی گئی ہو، ہر شخص کی، ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت کی جائے گی جو نظام خلافت کے اندر ہے۔ پھر کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاٹو، ضرور کاٹو، لیکن یہ کہ قانون تو ہمیں معلوم ہے، آپ قانون نافذ کر دیجئے، فائدہ ہوگا حرام خوروں کو، بلیک مارکیٹنگ کو، کہ جنہوں نے حرام خوری سے دولت جمع کی ہوئی ہے۔ چور کا ہاتھ کٹے گا تو وہ پھر پاؤں پھیلا
جا کے سوئیں گے، انہیں ڈر کس بات کا رہا؟ فائدہ انہیں ہوگا۔ اصل شاید یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ شریعت نافذ نہ کی جائے معاذ اللہ، لیکن یہ کہ شریعت شریعت ہے، دین دین ہے۔ لا جو ہے وہ سسٹم کو کور کرتا ہے، قانون جو ہے وہ کسی نظام کو قائم کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے۔ جو سسٹم ہے نظام دین کا، اس کو قائم کرو، اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے، اسے کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے، اسے چلانے کے لیے، اسے مستقل کرنے کے لیے قانون نافذ کرو۔ یہ ہے جو کہ اصول ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہی مضمون سورۃ مائدہ میں بھی آ جائے گا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، صرف یہ کہ اس میں ترتیب بدل گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، بس اتنا فرق ہے، لیکن اس میں اشارہ ہو گیا کہ اللہ اور قسط گویا کہ مترادف الفاظ ہیں۔ گواہ بن جاؤ اللہ کے، یا گواہ بن جاؤ قسط کے، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، یا پھر کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ یہ انسان کی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، أَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا اپنے والدین کے خلاف جا رہی ہو، وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ تمہارے قرابت داروں کے خلاف جا رہی ہو۔ تمہارا تعلق عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، قسط کے ساتھ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ نہیں ہے۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، ایک چور دروازہ یہ ہوتا ہے، حق تو اس کا نہیں بنتا، لیکن یہ غریب ہے، چلو میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، نہیں۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، چاہے وہ شخص غنی ہے یا فقیر ہے، دونوں کا پشت پناہ اللہ ہے، دونوں کا کفیل اللہ ہے، تم نہیں ہو کفیل۔ تمہیں وہ فیصلہ کرنا ہے جو حق پر ہے، جو صحیح ہے، جو عدل پر ہے، جو انصاف پر ہے، وہ فیصلہ کرنا ہے۔ کسی کی جانبداری نہیں کرنی، جانبداری نہیں کرنی۔ وہ جانبداری نہ باپ کی کرنی ہے، نہ ماں کی کرنی ہے، نہ بھائی کی کرنی ہے، نہ خود اپنی کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جو اللہ کے حق میں۔ دیکھیے، شہادت اللہ لوگوں پر گواہی، اور شہادت للہ اللہ کے لیے گواہی۔ اللہ کے گواہ یہ تو ہمیں ہونا چاہیے، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں، ہر حق بات جو اللہ کی طرف سے ہے اس کے علمبردار ہوں، اور اس حق کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے اپنی کمر کس لیں۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، ان کا خیر خواہ اللہ ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، تو دیکھو خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ أَن تَعْدِلُوا، مبادا تم عدل سے ہٹ جاؤ کہ تم عدل نہ کرو، خواہشات کی پیروی کر کے عدل سے برگشتہ ہو جاؤ۔ وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم زبانوں کو ادھر ادھر مروڑو گے، یعنی کچھ ایسا کہ بات کہنا بھی چاہ رہے ہیں، کہہ بھی نہیں پا رہے، حق بات زبان سے نکالنا نہیں چاہتے، غلط بات زبان سے نکل نہیں رہی ہے۔ وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرِضُوا، یا تم بچ جاؤ گے، اعراض کرو گے، منہ موڑ لو گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ اس کے بعد اب جو مضمون آ رہا ہے وہ شاید اس صورت مبارکہ کا اہم ترین مضمون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی ہے، اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی ہے۔ ایمان والو، ایمان لاؤ، ایک ایمان ہے، اقرار باللسان، وہ تو تمہیں حاصل ہے، وہ تمہیں موروثی طور پر حاصل ہو گیا، مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے، وہ ایمان مل گیا، یا یہ کہ اس وقت پورا قبیلہ اسلام لا رہا ہے، ان میں پکے بھی تھے، کچھ کچے بھی آ گئے، انہوں نے بھی کہا اشہد ان لا الہ الا ہوا واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ ایمان ایک درجے میں تو حاصل ہو گیا۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں راستے میں ملا ہے اور وہ اپنا اسلام ظاہر کرتا ہے، آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ تم مومن نہیں ہو۔ ایمان کا ایک درجہ تو وہ ہے، قانونی درجہ ہے، کہ جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مومن ہے۔ لیکن کیا حقیقی ایمان یہی ہے؟ نہیں، حقیقی ایمان یہ ہے یقین قلبی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر۔ اب ہم ترجمہ کریں گے، یوں کریں گے،
ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، مانو رسول کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اور یہ اسی وقت ادا ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان دل میں کھب گیا ہو۔ جیسے صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا سورۃ حجرات میں، اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا، اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا۔ یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے ہیں، ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، ہم نے اطاعت قبول کر لی، لیکن یہ کہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اصل ایمان وہ ہے جو دل میں داخل ہو جائے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ لیکن یہاں بھی اصل میں جو ہے روئے سخن کن کی طرف ہو رہا ہے؟ منافقین کی طرف ہو رہا ہے۔ وہ ایمان تو لائے تھے لیکن وہ ایمان نہیں تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولہ، قرآن کے لیے لفظ نزل، والکتاب الذی انزل من قبل، اور تورات کے لیے لفظ انزل، اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل کی گئی تھی۔ وَمَن یکفر باللہ وملائکتہ، جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، اور وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ یہ آیتیں سب کی سب بہت اہم ہیں اور بڑی ہی گہری ہیں۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشیر المنافقین بان لهم عذابا الیما۔ دیکھیے یہ منافقت کا معاملہ کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی دن میں آدمی منافق ہو گیا۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو شعوری منافق تھے، جو فیصلہ کر کے جو سورۃ ال عمران میں ہم پڑھ آئے ہیں، صبح ایمان کا اعلان کریں گے، شام کو پھر کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، تو معلوم ہوا ایمان انہیں نصیب ہوا ہی نہیں، اور انہیں بھی معلوم تھا کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم ایمان لائے ہی نہیں ہیں، ہم تو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ شعوری منافق ہوا۔ غیر شعوری منافق کون سے ہوتے تھے؟ کہ جو آتے تو تھے، وہ دل میں دھوکہ دینے کی نیت ان کے نہیں ہوتی تھی، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ دین میں کیا کیا مشکلات ہیں اور کیا کیا امتحان ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ پھولوں کی سیج ہے، نکلا وہ کانٹوں بھرا رستہ۔ اب انہیں قدم قدم پہ رکاوٹ ہے، وہ ارادہ، وہ پختگی نہیں ہے ایمان کی، وہ گہرائی نہیں ہے کہ اب تو اس رستے پہ آ گئے ہیں، اب جو ہو سو ہو۔ ان کا کیا ہوتا ہے کہ کچھ دو قدم چلے، کچھ پیچھے ہٹ گئے، کچھ ٹھٹک گئے، کچھ چلے، کچھ ہمت کی، کچھ رک گئے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ جب لوگ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے کہ تم یہ کیا کرتے ہو، تو اب انہوں نے کہا کیا ان سے کہ، اور جو بہانے انہوں نے وہ بنانے شروع کر دیے، اور آخری درجہ کیا ہے کہ جھوٹی قسمیں بھی کھانی شروع کر دیں۔ خدا کی قسم یہ مجبوری بن گئی تھی، اس لیے میں رک گیا تھا۔ تم سمجھتے ہو کہ میں جہاد میں نہیں جانا چاہتا تھا؟ تم ایسا گمان تو نہ کرو میرے متعلق، مجھے یہ مجبوری ہو گئی تھی، میری بیوی مر رہی تھی، میں کیسے جا سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ، جھوٹی قسمیں۔ یہ جو معاملہ ہے ایمان اور کفر کا، یہ اوپر نیچے چلتا رہتا تھا، یعنی کبھی ایمان اوپر، کبھی کفر اوپر۔ اگرچہ اوپر جو ہے وہ پردہ تو ان کے ایمان کا ہی تھا، کافر تو وہ ہوئے ہی نہیں، اسلام لے آئے تھے، مومن ہے، کفر کا اس نے اعلان نہیں کیا ہے۔ یہ ہوا کہ کبھی ایمان کی طرف چلا گیا، کبھی کفر کی طرف چلا گیا، پھر ایمان کی طرف آیا، پھر کفر کی طرف گیا۔ یہ کنفیوژن رہی، یہ آسیلیشن جو ہے یہ ہوتی رہتی ہے۔ اور اس کی بہترین مثال کیا ہے کہ کبھی آپ نے اگر کسی کو دریا یا تالاب میں ڈوبتے دیکھا ہو، نیچے گیا، پھر ذرا اوپر آیا، پھر نیچے گیا، پھر اوپر آیا، پھر نیچے گیا، تو پھر چلا ہی گیا۔ بالکل وہ نقشہ ہے جو یہاں ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، یہاں کفر سے مراد نفاق ہے، کفر قانونی نہیں، کفر حقیقی، کفر معنوی، کفر باطنی، اندر ہی اندر ان کے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے انکار اور اعلان کیا ہی نہیں ہے، اسلام سے انکار نہیں کیا، کفر کا اعلان نہیں کیا، یہ اندر ہو رہا ہے اس کی شخصیت کے باطن میں۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے۔ ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ایسے لوگوں کو راستہ دکھائے گا۔
اگلی آیت میں کھول دیا کہ یہ کن کا تذکرہ ہے۔ بشیر المنافقین بان لہم عذابا الیما، اے نبی ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہاں آنا ہے تو یکسو ہو کے آؤ، ریزرویشن رکھ کے مت آؤ، کان کھول کے آؤ، تمہیں سننی پڑیں گی، ساری تلخ باتیں سننی پڑیں گی، کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے، قدم قدم پر آزمائشیں آئیں گی۔ بشیر المنافقین طنزیہ انداز ہے، ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ان کی ایک شان یہ بھی تھی کہ وہ جو کفار تھے ان کو دوست بناتے تھے، بالکل یکسو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیا پتہ ہے کل پلڑا جو ہے بدل جائے۔ تو کفار کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ معاملہ رکھتے تھے کہ کیا پتہ کل وقت کیسا ہو، تو دوستیاں رکھتے تھے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کو دوست بناتے ہیں اور ان کو اپنا پشت پناہ بناتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کے اس قرب میں اور ان کی محفلوں میں جا جا کر عزت چاہتے ہیں، عزت کی متلاشی ہیں؟ امریکہ جانا بہت بڑا اعزاز ہے، ایسے لوگوں کے لیے اتنا بڑا اعزاز مل گیا تو یہ عزت ہی ہے نا، کہ جو بڑے یہ ڈھونڈنے کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے یہ جاتے ہیں۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ کہاں یہ عزت ڈھونڈ رہے ہیں؟ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور یہ بات تم پر نازل کی جا چکی ہے کتاب میں۔ یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 68 ہے، جس میں روکا گیا مسلمانوں کو کہ جب تم دیکھو کہ کافر لوگ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، تم کم سے کم یہ تو کرو کہ اب یہ مکی آیت ہے، اس وقت مسلمانوں میں اتنا زور تو نہیں تھا کہ وہ ان کو چپ کروا سکتے زبردستی، لیکن کم سے کم یہ تو کر سکتے تھے کہ وہاں بیٹھو مت، وہاں سے چلے جاؤ، احتجاجاً وہاں سے رخصت ہو جاؤ، پھر وہاں بیٹھو نہیں۔ اگر بیٹھے رہو گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ تمہاری غیرت کے اندر کمی آتی چلی جائے، تمہاری ایمان کی حس جو ہے وہ کند پڑ جائے، تو اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ وقت نزل علیکم، اللہ اتار چکا ہے تم پر، فی الکتاب، اسی کتاب میں، قرآن میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، اور ان کا انکار کیا جا رہا ہے، بہا ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ پھر کسی اور بات میں لگ جائیں، پھر دوبارہ آ جاؤ، کوئی حرج نہیں، کوئی اور بات ہے، اس لیے کہ بہرحال ان کو تبلیغ کرنی ہے، ان سے گفتگو کرنی ہے، تعلق منقطع نہیں کرنا، لیکن جب وہ یہ حرکت کر رہے ہوں تب ان کے قریب مت بیٹھو۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم بھی بیٹھے ہی رہو گے اس وقت اسی حالت میں ان کے ساتھ، تو پھر تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کر کے رہے گا منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں سب کو۔ الذین یتربصون بکم، وہ جو تمہارے لیے ایک انتظار کی حالت میں ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ آخری فتح مسلمانوں کی ہوتی ہے یا کفار کی ہوتی ہے، دونوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق رکھو، تاکہ وقت جو بھی ہو، جو بھی صورتحال ہو، جو بھی سچویشن ہو جائے، ہم اس کے اندر اپنے بچاؤ کی کوئی شکل کر لیں۔ تو الذین یتربصون بکم، وہ تمہاری طاق میں ہیں، منتظر ہیں، سوچ رہے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اگر تمہیں فتح مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو آ جائیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، مسلمان تھے، ہمارا بھی حصہ نکالیے مال غنیمت میں سے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کوئی حصہ پہنچ جائے کافروں کو، انہیں کوئی وقتی فتح مل جائے، عارضی طور پر کفار کا پلڑا بھاری ہو جائے، تو قالوا، کہیں گے اپنے ان کافر ساتھیوں سے، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم نے آپ کا گھیراؤ نہیں کیا تھا، ہم نے آپ کو بچایا ہوا تھا یہ ان مسلمانوں سے، ہم تو اصل میں اوٹ بنے ہوئے تھے، آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہم جنگ کرنے آئے تھے، نہیں، ہم اس لیے آئے تھے کہ مسلمانوں کے حملوں سے آپ کو بچائیں۔ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے تو آپ کو بچایا ہے مسلمانوں سے۔
فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن۔ وَلَن یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو اہل ایمان کے مقابلے میں کامیاب نہیں کرنے لگا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کثر بندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، طبیعت میں بشاشت نہیں ہوتی۔ یُراؤون الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ وَلَا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں ذکر کرتے حقیقت میں اللہ کا مگر بہت کم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔